غریب ہون، امیر ہون، مالدار ہون، کوٹھی والے ہون، کوٹھے والے ہون، بنگلے والے ہون، چھوٹے ہون، بڑے ہون، کالے ہون، گورے ہون، عربی ہون یا عجمی ہون، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اللہ نے اپنی رضا نو پہلے رکھے ہیں۔ نماز بھی پڑھو اللہ واسطے، روزہ بھی رکھو، بولو، قیام بھی کرو، سجدے بھی کرو، رکوع بھی کرو، نظر بھی منو، منت بھی منو اللہ واسطے۔ اس واسطے جے ہر عمل ہوندہ ہی اللہ واسطے وے، قربانی بھی اللہ واسطے، نماز بھی اللہ واسطے، جینا مرنا بھی، بولو، اللہ واسطے، مالی عبادت بھی اللہ واسطے، بدنی عبادت بھی اللہ واسطے، قولی اور فعلی عبادت بھی اللہ واسطے۔ اللہ فرماندے نے جننے بھی لوگ نے میں سارے اتے لازم کیتے رب دی۔ اور دروازے تو کھول دو، ایک کھول دو، ایک۔ الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ وأصحابہ وأہل بیتہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ وقال تعالى في مقام آخر، وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم، من حج البيت ولم يزرني فقد جفاني۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم، ما بين بیتی ومنبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ سبحانک لا علم لنا، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، انک انت العلیم الحکیم۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد للہ رب العالمین۔ خدا کرے وہ دن آئے کہ مدینے کو جائیں ہم،
خدا کرے وہ دن آئے کہ مدینے کو جائیں ہم، خاک در رسول کو آنکھوں کا سرما بنائیں ہم۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ بہت ہی محبت نال، عقیدت نال، ثواب دی نیت نال بلند آواز نال درود شریف پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم بھائیوں اور میری محترمہ بہنوں، حج دا موسم ہے، وہ کہندے نے گل ویلے دی تے پھل موسم دا۔ اللہ تعالیٰ کو دلی دعا ہے کہ اللہ رب العزت اسا سب نو بار بار اور بار بار حرمین شریفین دی مقبول حاضری نصیب فرمائے۔ اے سفر بڑا مبارک سفر ہے اور برکت والا سفر ہے، عزت والا سفر ہے، عظمت والا سفر ہے اور عشق و مستی والا سفر ہے اور اللہ دی محبت والا سفر ہے۔ اے سفر صرف پیسے نال طے نہیں ہوندا اور اے سفر صرف ہمت طاقت نال بھی طے نہیں ہوندا، بلکہ اے سفر اللہ دی محبت نال طے ہوندا ہے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک دے اندر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام دی دعاواں دا ذکر کر رہا سی، جس وچوں ایک اے دعا ہے وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، کہ اے اللہ سانو حج دی ترتیب اور مسائل دے بارے سمجھا، وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ساڈی توبہ قبول فرما۔ اللہ رب العزت نے اس سفر نو بڑا پیارا سفر بنایا ہے اور شوق مند لوگ اکثر چلے جاندے نے، لیکن عاشق لوگ کدے کدے جاندے نے۔ بڑے بڑے حج کردے نے لوگ، 45 حج، 50 حج، 60 حج، 70 حج، 100 حج کیتے، لیکن حج دا مطلب ہے الحج والعج والثج، کہ اللہ دے سامنے فقیر بن کے جانا، بلکہ اجڑے ہویا فقیر بن کے جانا، اور کفن دیاں چادراں سمجھ کے احرام بننا، اور اللہ دے دروازے تے منگتا بن کے جانا، سوالی بن کے جانا، فقیر بن کے جانا، بیکاری بن کے جانا اور عاجز بن کے جانا، اور سب تو پہلی اور بنیادی بات ہے اللہ دی رضا واسطے جانا۔ جس طرح نماز 5 وقت فرض ہے، اے فریضہ جدوں تک ادا نہ کریے فرض ذمے تو اتردا نہیں۔ اسی طرح جس بندے کو وسعت ہے، طاقت ہے، ہمت ہے، مال ہے، پیسہ ہے، فرصت ہے، صحت ہے، وہ ضرور حج کرے۔ من استطاع الیہ
سبیلا، جیڑا اس رستے دی ہمت طاقت رکھتا ہے وہ ضرور حج کرے، وہ ضرور حج کرے۔ اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے حج والی عبادت ایسی عبادت بڑھائی ہے کہ یہ بدنی عبادت بھی ہے اور مالی عبادت بھی ہے۔ نماز ایک بدنی عبادت ہے، مالی عبادت نہیں۔ زکوٰۃ مالی عبادت ہے، بدنی عبادت نہیں۔ لیکن حج بدنی عبادت بھی ہے اور مالی عبادت بھی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے سن کہ میں عبادات دے بارے سوچدا سی کہ افضل ترین عبادت نماز ہے، اور واقعی نماز ہے، بلکہ اہم ترین عبادت بھی نماز ہے۔ لیکن میں جدو 42 حج پیدل کیتے اور اس دے اندر اللہ دے عشق اور محبت دے راز سمجھے تے میں نو سمجھ آیا کہ حج بھی اللہ دے ہاں افضل ترین عبادت ہے، افضل ترین عبادت ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے 42 حج، 40 تے 2 42 حج پیدل فرمائے، اور آخری حج دے اندر بیت اللہ دا غلاف اپنے ہاتھ وچ پھڑیا اور دوسرے ہاتھ وچ اپنی سفید داڑھی پھڑی، اور اللہ دے سامنے عرض کیتی کہ یا اللہ مینوں اپنے علم تے ناز نہیں، نہ ہی مینوں اپنے عمل تے ناز ہے، نہ ہی اپنی فقہ تے ناز ہے، نہ ہی اپنے تقوی اور فتوے تے ناز ہے، بلکہ ابو حنیفہ نو تیری رحمت اور تیرے فضل تے ناز ہے۔ قیامت والے دن اے میری سفید داڑھی دی لاج رکھنا۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جیسا شخص امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے اگر علم سریا ستارے دے کول ہوندا ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اتھو بھی علم لے آندے۔ او فرما رہے نے کہ اللہ میری سفید داڑھی دی لاج رکھنا۔ اللہ تے سفید والاں دا حیا کردا ہے، لیکن جوان اولاد اور جوان رشتہ دار اپنے بزرگ دی سفید داڑھی دا حیا بولو او بولو اپنے بزرگ دی سفید داڑھی دا حیا نہیں کردے۔ ان اللہ یستحیی من الشیب، اللہ سفید والاں دا حیا کردا ہے۔ اس واسطے میرے عرض کرنے دا مقصد ہے کہ بندے نو جدو اللہ کولو حیا آ جاندی ہے اللہ پھر بندے دی حیا کردا ہے، تے جدو بندے دی حیا ختم ہو جاندی ہے پھر وہ جو مرضی ہے کرے۔ بے حیا باش وہر چ خواہی کن، جدو تو بے حیا ہو گئے پھر تیری جو مرضی ہے کر۔ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان دا حصہ ہے۔ مرد واسطے حیا بہترین اور خوبصورت ترین ہے، لیکن عورت واسطے زیور ہے، زیور۔ جس طرح عورت زیور نال سونی لگدی ہے اسی طرح عورت حیا نال بھی، حیا عربی دا لفظ ہے اور حیا نو پردہ بھی کہندے نے۔ دوسرے لفظاں وچ عورت پردے نال سونی لگدی ہے، اور عورت دا معنی ہی پردہ ہے۔ یہ تے کھلم کھلا پھرنا جنگلی جانوراں طرح، بلکہ سارے جانوراں طرح کھلے پھر دے نا۔ اللہ دے ہاں پسند نہیں۔ اللہ پاک نو پسند سب تو بڑی چیز عاجزی ہے، عاجزی۔
اور جیڑا بندہ حج کر کے آ جاندہ ہے اللہ پاک اس نو اس طرح کر دیندہ ہے جس طرح آج ماں دے پیٹ وچوں پیدا ہویا ہے. آج ماں دے بولو قولدتہ امہ، جس طرح دی ماں نے آج ہی انہوں جمع ہے. لیکن سب تو بڑی چیز بہت فضائل نے، بہت مسائل نے. جمعۃ المبارک دا وقت مختصر ہے. میں عرض کر رہے ہیں سب تو بڑی چیز اللہ دی رضا ہے. بولو اللہ دی، سب تو بڑی چیز کی ہے؟ اللہ دی رضا ہے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. فرمایا ہے میرے بندیوں، غریب ہون، امیر ہون، مالدار ہون، کوٹھی والے ہون، کوٹھے والے ہون، بنگلے والے ہون، چھوٹے ہون، بڑے ہون، کالے ہون، گورے ہون، عربی ہون یا عجمی ہون. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اللہ نے اپنی رضا نو پہلے رکھے ہیں. نماز بھی پڑھو اللہ واسطے، روزہ بھی رکھو، بولو قیام بھی کرو، سجدے بھی کرو، رکوع بھی کرو، نظر بھی منو، منت بھی منو اللہ واسطے. اس واسطے جے ہر عمل ہوندہ ہی اللہ واسطے وے، قربانی بھی اللہ واسطے، نماز بھی اللہ واسطے، جینا مرنا بھی بولو اللہ واسطے، مالی عبادت بھی اللہ واسطے، بدنی عبادت بھی اللہ واسطے، قولی اور فعلی عبادت بھی اللہ واسطے. اللہ فرماندے نے جننے بھی لوگ نے میں سارے اتے لازم کیتے رب دی رضا پہلے نمبر تے رکھو. من استطاع الیہ سبیلا، جیڑا اس پاسے آڑن دی طاقت رکھ دے او حج ضرور کرے. اللہ دے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ تعمیر کرایا اور اللہ نے کیا فرمایا؟ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا. اے میرے خلیل بیت اللہ دی چھت چڑھ کے اعلان کرو، اذن اذان اعلان کو لوئیں، میں قربان جاواں. کدی تے اعلان حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اور کدی اعلان نبی علیہ السلام تے حبشے دے کالے بلال نے فرمایا. یا اللہ میں اعلان کراں گا، سپیکر کوئی نہیں، مائک کوئی نہیں، ساؤنڈ کوئی نہیں، آواز کدے جائے گی؟ فرمایا پیارے خلیل اعلان کرنا تواڈا کم ہے، اس آواز نو عالم ارواح دے اندر پہنچانا میرا کم ہے. جنیاں روحاں جنی جنی واری لبیک کہن گیاں میں انی واری حج نصیب کر دیواں گا. وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. اللہ دے عاشق، اللہ دے رسول دے عاشق اپنیاں اٹھنیاں نو بالکل کمزور دبلا پتلا کر دین گے. دور دراز دے رستیاں تو سفر کر کے آن گے. کوئی یمن تو آئے گا، کوئی ایران تو آئے گا، کوئی افغانستان تو آئے گا، کوئی پاکستان تو آئے گا، کوئی امریکہ تو آئے گا، کوئی برطانیہ تو آئے گا. دورو دورو دنیا آئے گی. جویں مقناطیس لوہے نو اپنی طرف کھچدا ہے، اسی طرح بیت اللہ ایمان والیاں نو اپنی طرف کھچدا ہے. اللہ فرمایا میرے خلیل
اعلان کرنا تہاڈا کم ہے تے ساریاں دے کناں تے پہنچا دینا ہے میرا کم ہے اے اللہ فرماندے نے سارے آن گے میں کہ نظر سوچو تے صحیح بندہ شرابی ہوئے بندہ کبابی ہوئے بندہ جواری ہوئے بندہ چور ہوئے بندہ ڈاکو ہوئے بندہ زانی ہوئے بندہ بدماش ہوئے ہر ایک بندے دا دل کھچدا ہے اللہ کیڑا وقت ہوئے میں تیرے گھر دا نظارہ کرم ہر بندے دی خواہش ہے نا دسو ہر بندے دی خواہش ہے کہ نہیں خواہش ہر بندے دی ہے میرے مرشد جی رحمت اللہ علیہ فرماندے سی لاہور دا ایک دودھی سی انہیں روزانہ ہی ذکر کرنا بے اللہ مینوں بھی حج تے لے جاوے پر دودھ وچ پانی نہیں سی پاندا اللہ اخلاص والا نو دیکھدا ہے نا چیز بھی خالص ہوئے پھر ایمان بھی خالص ہوئے اصل چیز ایمان ہے اے جڑے دودھ وچ پانی پاندے نے نا پھر انہاں دا ایمان پتلا ہوندا جاندا ہے جویں دودھ پتلا ہوندا نا انجے پھر ایمان ہی جڑے پھر بہتا پاندے نے انہاں دا ایمان ہی پھر پانی پانی ہو جاندا ہے پانی پانی کر گئی مجھے کلندر کی یہ بات جب جھکا تو غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن اصل چیز ایمان ہے کیا ہے بولو ایمان ہے اللہ فرما دینے جڑا ایمان لے کے آئے گا جھولیاں واپس بھر کے جائے گا تجھے دا ایمان کمزور ہوئے گا او بیت اللہ دے سین میں جو کھڑا ہو کے فون کرے گا کہ داتا دربار تے دو دے گا لا دیو میرے سر دا درد ٹھیک کھڑا اللہ دے دربار دے تے فون ہی تے کردہ پہ میں دے گا دو کتھے لائیو بولو دربار دے اچھا تجھے سچی تے سو اس دربار تو بڑا کوئی دربار ہے اس گھر تو بڑا کوئی گھر نہیں اجازت ہو تو میں بھی ان میں آ کے شامل ہو جاؤں سنا ہے کل تیرے در پر ہجوم عاشقاں ہوگا جان والا جی اللہ دے سامنے کی عرض کر دے میرے اللہ میں وطن چھڑ کے آیا میرے اللہ میں بیوی بچے چھڑ کے آیا میرے اللہ میں بیڈ بستر چھڑ کے آیا میرے اللہ میں آرام دے کھانے چھڑ کے آیا میں آرام دے ایئر کنڈیشن چھڑ کے آیا میرے اللہ میں ساریاں سہولتاں چھڑ کے آیا میرے اللہ میں اپنا لباس بھی اتار دیتا ہے اپنی اچکن بھی اتار دیتی اپنی اینک بھی اتار دیتی اپنی انگوٹھی بھی اتار دیتی اپنی گڑی بھی اتار دیتی اپنی جتی بھی تے دو احرام دیاں چادراں بن کے میں تیرے دروازے تے میرے اللہ فقیر بن کے آیا میں تیرے دروازے تے منگتا بن کے آیا میں تیرے دروازے تے سوالی بن کے آیا میں تیرے دروازے تے بھکاری بن کے آیا جنہیں میں نماز دے اندر اظہار کرنا ایاک نعبدو و ایاک نستعین اسی طرح میں تیرے سامنے اقرار کرنا آیا ہوں لبیکا سارے پڑھو لبیکا اللہم لبیکا لا شریک لکا لبیک
یا اللہ میں حاضر ہو گیا، میں حاضر ہو گیا، یا اللہ میں سارے کام پیچھے چھڑ دیتے نے، کاروبار بھی چھڑ دیتے نے، فیکٹری چھوڑی، کارخانہ چھوڑیا، مل چھوڑی، بال بچے چھوڑے، میں تیرے دروازے تے ہاتھ جوڑ کے کہنا یا لا شریک لکا، تیرا کوئی شریک، تیرا یہ جیدہ ایمان پکا ہے، وہ اللہ نے اقرار بھی پکا کر رہے ہیں، تے جیدہ ایمان کچھا ہے وہ اللہ نے اقرار بھی اڈاما ڈولی ہے، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ مثال صنم۔ میں سوچنا اللہ پاک نو مشرک تے بڑا غصہ ہے، کیوں غصہ ہے؟ وہ نماز بھی پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، ہزار ہزار دانے لی تسبیح پڑھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے عمل تو کرتا ہے نیک، اور نیکی دے روح پہ شرک کرتا ہے، فرمایا پھر ایدے اعمال دا میں قیامت والے دن کوئی وزن نہیں کراں گا، فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا اولئک الذین حبطت اعمالهم، اے او لوگ نے جنہاں دے عمل سانو سورتے نہیں لگ دی، جدو کھلنی قبر دی اکھ تے فرشتیاں رکھنا کام پٹ دے 4 تے دے مار تے 4.5، اور لتر ہی بڑا کمال دا ہونا ہے، اور فرشتے ہی بڑے عجیب ہونے، ڈورے تے گنگے، نہ انہاں سننا ہے نہ انہاں بولنا ہے، اے با میں جنہ رولا پائی جائے انہاں سننا ہی نہیں، اے با میں چیکا مارتا رہے انہاں بولنا ہی نہیں، سننا ہی نہیں، با انہاں دا کام کٹنا ہے، اس وقت وہ فرشتے ہیں نہیں گنگے دے ڈورے، اور اس دی عقل تے تعجب ہے، عقل تے ایتھے گنگا ڈورایا ودا ہے، ایتھے گنگا ڈورایا ودا ہے، سمم بکمن عمیون فہم لا، بولو فہم لا، بائے ناکامی متائے کارما جاتا رہا، کارما کے دل سے احساس زیادہ جاتا رہا، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ 2 عالم سے خفا میرے لیے ہے، یہ بندہ 2 عالم سے، شیخ العرب والعجم سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کھانا کھا رہے سن، لقمہ اٹھایا منہ وچ پایا، خیال آیا حج دا موسم ہے، کوئی طواف کر رہا ہوئے گا، کوئی حجر اسود نو بوسہ دے رہا ہوئے گا، کوئی حتیم کعبہ میں نفل پڑھدا ہوئے گا، کوئی بیت اللہ دے طواف دے چکر لاندا ہوئے گا، کوئی صفا مروہ دی سعی کردا ہوئے گا، کوئی عرفات دا وقوف کردا ہوئے گا، کوئی میدان عرفات وچ ہوئے گا، کوئی جمرات نو کنکریاں ماردا ہوئے گا۔ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کھڑے ہو گئے، کھانا چھڑ دیتا اور آنکھاں آسمان ول کی دیاں اور عرض کی تھی مولا ایک واری تیرے سامنے درخواست کرنا، اپنے تے اپنے محبوب دے در تے بلا لے، وقت قبولیت دسی اللہ نے ایسا بلایا، 17 سال حضور دے روزے تے حدیث دا سبق پڑھایا، 17 سال مدینے گزارے، 17 سال، تسی بھی دعا مانگ لے کرو، اے روٹی کھاندیاں سانو روٹی دی دعا یاد نہیں رہندی، ایویں ہے کہ نہیں رہندی؟ بسم اللہ والا بولو، آتے جب بول بھی جاؤ تو بسم اللہ اولہ
لیکن وہ بھولن دی بجائے سانو یاد نہیں رہندی ماشاءاللہ 4 روٹیاں کھا جاندے ڈکار مار لیندے دعا نہیں پڑھ دے دعا الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین یہ کوئی کھواوے تا اطعمنا تمنا یاد رہندی دسو تے حضرت مدنی نے اکو لقمہ کھادا اکو مشکل نال وہ بھی منہ وچ روٹی چھڑ دیتی اور دعا منگی اللہ حج دا موسم ہے مسجد دی بنیاد دا موسم ہوئے یا حج دا موسم ہوئے دعا ضرور منگیا کرو دعا منگو گے انشاءاللہ اے سچی گل دسا ہے پیسے نال گل نہیں جی بندی میں تنوں سنانا ہے انہیں واقعہ کہ اللہ تعالیٰ کدی کدی اسباب دے درجے وچ بغیر پیسے دے لے جاندا ہے اللہ بغیر پیسے دے لے جاندا ہے یہ اودی قدرت ہے نا بے چونٹی کیڑی نے عرض کی کیڑی نے بے یا اللہ ایک دفعہ بیت اللہ دکھا اللہ نے اودی دعا قبول کی تھی اور اللہ پاک نے کبوتر بھیجا اور فرمایا چونٹی یہ دا پیر پھڑنا تیرا کام ہے اور بیت اللہ پہنچانا میرا کام ہے ایک بار بلا مولا سرکار دے بوئے تے میں سوچنا آج میں کی ٹھنڈا تسی بھی ٹھنڈے ہوئے بیٹھے کنک شنک تے تواڈے جو وڈن اللہ میں نو دسدا کوئی نہیں میں چہرے پڑھ لینا تاڑنے والے قیامت کی نظر رکھتے ہیں کوئی اکا دکا ہوئے تے اللہ جو بہتر جاندہ ہے وہ کنک وڈن والے چلے گئے میں کہ کہندا ہونا بھی وہ جہاد کرنے والے بھی بھلا سرخی پاؤڈر لانے والے بھی کدی جہاد کیتا ہے وہ ماما دے پتر چلے گئے جڑے میدان کارزار وچ سولیاں تے لٹک گئے جڑے تلواراں پھڑ گئے جڑے اپنے ایمان دے اظہار کر گئے ہن تے سرخی پاؤڈر اللہ دی پناہ توبہ توبہ بڑھیاں دے بیوٹی پارلر تے بڑے ہی سن بندیاں دے بھی بن گئے بندے کی بابے بھی کہندے میں بھی ذرا میک اپ کرا لواں عجیب معاملہ ہے کدی سرخی پاؤڈر لانے والے بھی پیڑے چ لڑے نے دسو شکر کرو جنگ بند ہو جاندی ہے نہیں تو تسا پہلے ہی لمیاں پے رہنا سی مار دے سوٹ دے ای قوم لتر کھانے ہل گئی مہنگائی میں کہنا پٹرول اللہ کرے 1100 ہو جائے جے تسی بول جاؤ میرا نام بدل دیو آج پھر بدتا پہ ہے بات گیا بدنا ہی ہے پترو تسی بیٹھے رہو ستے رہو وہ کہندے نے کئی بندے ستے ہی سائیں جاندے نے ساڈا وہی حال ہے اسی کوئی نہ جو مرضی کردے رہو اسی کی کریے بس ساڈے کول ہوندا ہی نہیں اسی کی کریے کرنا کی ہے ایمان ہی پانی تو پتلا ہو گیا ہے اس واسطے میرے ویر شیخ العرب والعجم سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے اور رات دی دعا ہے اللہ میں نو مکے بلایا مدینے والے نے سینے نہ لایا 17 سال حدیث دا سبق پڑھایا تے 17 سال مرغن غذاواں نہیں کھا دیا مرغے چرغے بولو ہن تقریر تو بغیر کام ہی نہیں بندا انہاں نا عجیب عجیب رکھے نے کم از کم کھیر تے پکدی ہے نا چھوٹی 11ویں تے چھوٹی دیگ کھیر علی تے وڈی تے جڑا او بابا جے دے ناں دی پکیندے نے او اہل حدیث سی او رفع یدین کردا سی سبحان اللہ کیا کمال ہے او بڑا توحید پرست بزرگ سی تسی ویکھو طریقے ساڈے کیسے کمال ہیں اسی کہنے ہیں روٹی پانی بند نہ ہوئے باقی سارا ملک بھی شک بند ہو جائے نہیں میرے ویر 17 سال
مدینے دیاں گلیاں دے پتے دھو کے چباندے رہے، مسور دی دال تے مہینہ مہینہ گزارا، دال ختم ہو جاندی ہے، مدینے دیاں گلیاں دے پتے دھو کے چباندے رہے۔ لوگ پوچھتے نے مدنی کس طرح گزارا ہوندا ہے؟ آپ فرماندے سن اللہ دی قسم، دنیا دیاں بھنیاں ہویاں مرغیاں میں چو مزہ نہیں آندا جڑا مدینے دیاں گلیاں دے پتیاں وچ مزہ آندا ہے۔ ٹائم ہی دسی رکھیو 35 آلے بڑا ٹائم ہے، آکھو انشاءاللہ۔ کیوں وہ نہیں گیا ٹائم؟ اصل پتہ ہے کہ یہ میں خادم بھی ہاں تے سارے کام کرنے اللہ دا جو گھر ہے، جدو اللہ دا بندہ نوکر بن جائے پھر انہوں اللہ دی نوکری دینی پہنی۔ اور ترپال میں سوا کے لے آیا، اور تسی سارے بندے چکو جے چالو تو میرا نام وٹا دئیو، میں بھی چک کے لے میں بندہ لبدا رہا ہوں، اللہ کرے لگ جائے، میرے بھائیوں نے دھوپ نہ لگے، تھوڑی سہولت سوچنا میں جی تسی آکو تو میں جمعہ ہی نہیں پڑھاندا، تھوڑی سہولت ہی سوچ رہی ہے نا۔ وہ بندہ نہیں لبیا، بندے آکے استاد جی بہ جو انشاءاللہ جانے ہیں، جان چنے استاد دا گھنٹہ ضائع کرتا ہے، کوئی گل نہیں انشاءاللہ تسی دعا کرو اللہ ہور خادم دے دے رہے، ایک ایک تے 2 11 2 خادم جدو رل جاواں گے پھر انشاءاللہ کم سوکھ ہو جائے گا، کہو انشاءاللہ۔ تے اللہ پاک توانوں اپنے گھر دے نال تعاون کرن دی توفیق دے، اور تسی تعاون کرو گے تو میں کو خادم رکھاں گا نا، اور ہر باری پلیوں تو میں دینے ہی نہیں ہیں بھائی، کی خیال ہے تہاڈا؟ چلو ایک نکا جا مشورہ ہی ہو جائے گا، رکھ لئیے ہن چپ کر گئے، رکھ لئیے سارے بولو نا۔ اب میں بھی تھانوں تاڑ کے ویدا پیا، بندے جڑے کہندے پے ان پیسے میں انہاں کولوں ہی لینے، رکھ لئیے چلو ماشاءاللہ۔ توجہ کر میرے کر رہے ہیں، دودھ والا دعا کر دے اللہ بیت اللہ پہنچا، آجی کیمپ لگا، کسے وسیلے آجی کیمپ گیا، جہاز والے نو منت کیتی میں غریب ہاں اللہ واسطے میں نو بھی لئی جاؤں، انہیں کہا پتر میرا جڑا کمرہ یا کیبنے بڑا وی آئی پی ہے تے میری ڈیوٹی ہے جہاز نو سواریاں نو چیک کرنا، آ جاؤں جدے اترے آؤں، اللہ پاک اس نو ساری زندگی دودھ بھی پلاندا رہا، حج بھی کراندا رہا، اچھی سبحان اللہ۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماندے نے میں اپنے گھر تو باہر نکلیا، میں ایک بندہ دیکھیا جدے ہاتھ بھی معذور پیر بھی معذور، او پیٹ دے بل سپ دی طرح رینگ رہے آئے رڑ رہے آئے، میں پوچھیا کتھے چلے آئے، رڑ رڑ کے او دا چہرہ سرخ ہو گیا سی، تے جڑا انہیں لباس چھوٹا جہا پایا سی سارا پسینے نال شرابور ہو گیا سی، میں کیا کتھے چلے آئے، انہیں کیا میں اللہ دی محبت نبھان چلے آواں، آج کرن چلے آواں، میں کیا جے آکے تے تینوں سواری دے واں، انہیں کہا نہیں سواری نہیں چاہی دی، نہیں تے اللہ دے عشق وچ فرق آ جائے گا، کہندے نے میں کیا کمال آدمی، میں کیا کنی مدت ہو گئی، انہیں کیا 4 مہینے ہو گئے نے مینوں پیٹ دے بل رڑ دیا، میں صرف ایک ٹائم کھانا کھانا، کھانا نہ ملے درخت دے پتے کھانا، تے میں اپنا سفر جاری رکھنا۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماندے نے میں حج تے پہنچیا، میں اس بندے نو ویکھیا او طواف کر رہا ہے، صفا مروہ دی سعی کر رہا ہے، 9 ذی الحجہ آ گئی، عرفات حاجی کٹھے ہو گئے، اللہ اکبر کبیرہ، اے دعا منگ رہے سارے آمین کہہ رہے نے، تے جدو قربانی والا دن آیا، قربانی والا قربانی بھی آنی ہے نا، کدوں دی ہے
وہ کچھ تسی بھی دسیا کرو، سارا میرے ہی ذمہ لایا جے۔ 10 ذی الحج انہیں دعا منگی، یا اللہ بندے تیرے رستے وچ جانور قربان کر دین، تو میری جان قبول کر لے۔ ٹھنڈی سانس بری، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ پڑھیا، روح پرواز کر گئی۔ مالک بن دینار فرماندے نے میں سمجھ گیا واس کے ہی اللہ دا عاشق ہے جڑا اللہ دے عشق وچ مر گیا۔ یہ ہے اللہ دا عاشق، یہ ہے اے اللہ دا عاشق چلا گیا۔ میں سوچن لگ گیا مدتاں ہو گئیاں تینوں مدینے دا سفر کر دیاں، پر تیرے وچ عشق دی او رمز نہ آئی جڑی معذور لے گیا۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ دا محبت والا مرید روزانہ دیکھ دے بابے کل روپیہ ہے، 1 روپیہ، کہنے لگا بابا جی یہ روپیہ درہم مینوں دے دیو تے دعا کر دیو میں حج تے جانا ہے۔ انہاں فرمایا پتر پورا خرچہ نہیں، تو انہوں کی کرے گا؟ انہیں کہا جی تسی اپنے پلیوں کھولو مینوں دیو۔ انہاں کہا بڑی اچھی بات ہے، مبارک سفر ہے، اللہ برکت دے گا۔ او درہم اسنوں دے دیتا، دعا منگی اللہ اس غریب دا دل کر دے نو اپنے گھر دکھا۔ اے باہر نکلے قافلہ حج تے جا رہے ہیں، ساریاں سواریاں تے بندے سوار نے، ایک سواری خالی ہے۔ انہاں پوچھیا کتے چلے ہیں؟ سجدہ زمانہ، انہیں کہا میں حج تے چلے ہوں۔ انہیں کہا یار تیری مہربانی ہے، ساڈا سردار بیمار ہو گئے، اے سواری خالی ہے اچھی نہیں لگ رہی، ادھتے سوار ہو جاؤ۔ منت منی، سوار ہو گیا۔ قافلے والے نے پڑاؤ پایا، آپ بھی کھانا کھایا، اس نو بھی کھلایا، مہمان اس دے اکرام واسطے۔ حج دا موسم گزر گیا، او درہم پلے رہیا، حج دا قافلہ واپس آیا۔ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا سارے انو سنگل مبارک، میرے مرید نو ڈبل مبارک۔ او درہم جڑا 13 سال میرے کولو خرچ نہیں ہویا، شکر ہے حج دے سفر کر آیا ہے۔ او کھڑا ہو گیا، انہیں کہا حضرت مینوں بھی سنگل مبارک دے او درہم جڑا تواڈے پلے بدا سی میں بھی پلے بدا ہے۔ یہ خرچ، یہ بڑا برکت اللہ ہے، خرچ اتے بھی یہ خرچ نہیں ہویا۔ میرے ویر اللہ جدو چاہے جس ویلے چاہے جس نو بلا لوے، تیری میری عاجزی تے دعا وچ فرق، بولو او دعا وچ فرق۔ اللہ تعالیٰ جدن لے گئے نا، یہ دعا کرو بے اللہ انہاں دا حج قبول کرے۔ اتے میں نا الحمدللہ اماں جی نے حج تے بھی گیا، ویسے میں ایک عمرہ بھی کیتا، ایک حج کرنا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ دی قدرت ہے ماشاءاللہ، مہماں ویکھیاں مہماں، لوگ اتے اکثر سیر واسطے آتے ہیں، سیر واسطے کہیں بندے نا پیسے والے وہ سیر واسطے جاندے ہیں، نہیں نہیں وہ سیر گاہ نہیں، وہ سیر گاہ بولو، وہ سیر گاہ نہیں، وہ عبادت گاہ ہے۔ وہ حضور نے فرمایا نا ایک دور آئے گا میری امت تے مسجدہ انج بنا دیں گے بندے سیر گاہ بنا لیں گے۔ اج میں فیصل مسجد ہے اسلام آباد، اتھے کڑیاں منڈے وہ کی انہوں کہتے لے لیندے سیلفیاں، سیلفی سیلفی تصویروں، توبہ 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 اللہ دی پناہ۔ لیکن میں کہنا دعا کرو اللہ تعالیٰ سارے نو آج تے لے جائے، جڑے اچھی آمین کین اللہ انہوں اسی سال لے جائے۔ ماشاءاللہ
جڑے پھر کہن اللہ انہوں نے بار بار نہ جائے شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا تو نے اپنے گھر بلایا میں تو اس قابل نہ تھا اپنا دیوانہ بنایا میں تو اس قابل نہ تھا گرد کعبے کے پھرایا میں تو اس سارے ایک باری میرے نال مل کے پڑھو اللہ نو پسند آئے گا میں تو اس قابل نہ تھا ڈال دی ٹھنڈک میرے سینے میں تو نے ساقیا جام زمزم کا پلایا میں تو اس قابل نہ تھا گرد کعبے کے پھرایا میں تو اس قابل نہ تھا شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس اچھی صبح اچھی ذرا میرے نال کہو میں تو اس قابل نہ تھا بارگاہ سید کونین میں آ کر نفیس سوچتا ہوں کیسے آیا میں تو اس قابل نہ تھا سوچتا ہوں کیسے آیا میں تو اس قابل نہ تھا حضور فرمایا من حج البیت ولم یزرنی فقط جفانی جن نے بیت اللہ دا حج کیتا تے میری زیارت نو نہ آیا او وفادار نہیں او وفادار او بے وفائے فقط جفانی انہیں جفا کی تھی ایک جفا محنت بھی ہوندی ہے محنت کرو اللہ مدینے میں لے جاوے جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ بولو یہ بارگاہ الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ سمجھتے ہیں آسان مسلمان ہونا لوگ سمجھے میں کلمہ پڑھ لیا ہے او باوے مولوی مسیح والے کول پڑھ لیا ہے تے باوے نکاح ٹائم پڑھ لیا ہے تے آندہ کرم والے نو مڑ کوئی نہیں 70 سال ہو گئے عمر دی بادے نہ ہی بنے ہوئے ہیں نہ ہی سمجھ آئی اس واسطے میرے ویر دعا کرو اللہ مکے بھی لے جائے اللہ مدینے بھی لے جائے آخری شعر او میرے بچپن دا شعر ہے اچھی سبحان تسی اپنی جوانی یاد کر دے ہو میں اپنا بچپن یاد نہ کراں کاش میں مدینے کی خاک گزرا ہوتا تو مصطفیٰ کے طلبوں سے تو مصطفیٰ کے قدموں سے میں بھی جڑا ہوتا اور کبھی تو بازاروں میں اور کبھی کبھی غاروں میں کبھی عرش اعظم پر کبھی عرش اعظم پر ساتھ ہی گیا ہوتا کاش میں مدینے کی خاک کا ذرہ ہوتا تو مصطفیٰ کے طلبوں سے تو مصطفیٰ کے قدموں سے میں بھی جڑا ہوتا لگ رہے تھے لگ رہے تھے لگ رہے تھے پاؤں آپ کے ابو بکر کے سینے پر بار 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 سینے کو بار بار سینے کو میں بھی چومتا ہوتا کاش میں مدینے کی کاش میں مدینے کی خاک کا ذرہ ہوتا تو مصطفیٰ کے طلبوں سے تو مصطفیٰ کے قدموں سے میں بھی جڑا ہوتا
انشاءاللہ اگلا جمعہ ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، حضور دے مدینے اور ریاض الجنہ تے پڑھاواں گا انشاءاللہ۔ زندگی باقی، ملاقات باقی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔